ڈھلان پر واقع یہ ایک دلدلی سا گڑھا تھا اور اوپر تک یخبستہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ گڑھے کا بالائی کنارہ پانی کے کٹاؤ نے کھوکھلا کر دیا تھا اور یہاں ایک تناور درخت کی جڑیں زمین سے نکل کر پانی میں تیر رہی تھیں۔ غلام خان نے ان جڑوں کو تھام کر گڑھے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو میری بھرپور ٹھوکر نے اسے پھر سے گڑھے کے وسط میں پہنچا دیا۔ اس نے کندھے پر رائفل ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ گڑھے میں غرق ہو چکی تھی۔ ہاں، خنجر ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا لیکن اب خنجر سے وہ اپنا پیٹ چاک کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور شاید جھلاہٹ میں وہ ایسا کرنے کا سوچ بھی رہا ہو۔ اس نے آغاز میں ہی رائفل استعمال نہ کر کے غلطی کی تھی اور اب رائفل اس کے ہاتھ میں رہی تھی، نہ خنجر کسی کام کا۔ ٹھوکر کھا کر ایک بار پھر اس نے اردے بھینسے کی طرح کنارے پر چڑھ دوڑا۔ میں نے دوبارہ ٹانگ کو حرکت دی۔ شکاری بوٹ کی ضرب اس کے منہ پر لگی۔ ایکشن ریپلے ہوا اور وہ پھر سے گڑھے کے وسط میں گرا۔ اس کی حالت دیدنی تھی۔ فرط غضب کے باعث اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ جو بھی غلیظ ترین گالی اس کی زبان پر آ سکتی تھی وہ لا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ایسی خوفناک دھمکیاں بھی تھیں جو پتھر کا جگر پانی کر سکتی تھیں۔ 2 ٹھوکریں کھانے کے بعد غلام خان پر جیسے جنون سوار ہو گیا۔ وہ اچھل کر کنارے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا اور میری ٹھوکریں کھا کھا کر پانی میں گرنے لگا۔ آخر وہ بے دم ہو گیا۔ اس کے اگلے 2-3 دانت ٹوٹ چکے تھے اور چہرہ لہو لہان تھا۔ وہ اس قدر ہانپ گیا تھا کہ اب بولنا اس کے لیے محال ہو رہا تھا۔ میں نے اطمینان سے کہا، تم کہہ رہے تھے کہ بہت بری چیز ہو تم۔ میرے خیال میں تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ تمہارے جیسا بیبا بندہ تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ اتنی مارے کھا کر بھی جو شخص مارنے والے کو انگلی تک نہ لگائے وہ برا کہاں سے ہوا؟ اسے تو درویش کا خطاب ملنا چاہیے۔ غلام خان کے لہو لہان ہونٹوں سے ایک بار پھر گالیوں کا طوفان امنڈ پڑا۔ جوش غضب میں اس پر ایک وجدانی کیفیت طاری تھی، اور یہ کیفیت اس سے عجیب و غریب گالیاں موزوں کرا رہی تھی۔ بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر وہ فاتر العقل نظر آنے لگا۔ چیخ کر بولا، میں سب سمجھ گیا ہوں۔ ہاں سب کچھ سمجھ گیا ہوں میں۔ تم مجھ سے رقم چھیننا چاہتے ہو؟ ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا، ایک کوڑی بھی نہیں۔ میں رائفل ہاتھ میں لے کر گڑھے کے کنارے بیٹھ گیا۔ رقم تو بات کی بات ہے پیارے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ وہ باز کہاں سے لیا تھا، کتنے میں لیا، کتنے میں بیچا، اور اس سے پہلے سے کتنے سودے کر چکے ہو تم؟ اس نے ایک بہت گہری سانس لے کر اپنے غضب کے موز اور گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کی کوشش کی اور میری طرف انگلی اٹھا کر لرزہ لہجے میں بولا، دیکھ، میں آخری بار تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے راستے سے ہٹ جا ورنہ بہت بڑا دکھ اٹھا کے مرے گا۔ میں نے رائفل سے سیفٹی کے چھٹاتے ہوئے کہا، جہانی استاد کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا نا؟ یہی تیری بدقسمتی ہے۔ جہانی استاد جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور آج جہانی استاد تجھ سے جو کہہ رہا ہے نا کہ جو پوچھا جا رہا ہے وہ بتا دے ورنہ بے موت مارا جائے گا۔ میرے بدلے ہوئے لہجے نے اسے ٹھٹکا دیا۔ یہ وہی لہجہ تھا جو مد مقابل کے اعصاب پر سوار ہو کر اسے مفلوج کر دیتا تھا۔ کوئی چیز جیسے دھماکے سے غلام خان کے اندر ٹوٹ گئی۔ شاید یہ اس کی خودسری اور ہٹ دھرمی کا بت تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سیر کو سوا سیر مل گیا ہے، لیکن رسی جلنے کے باوجود بل نہیں گیا۔ وہ اپنے لہجے کی تن فن برقرار رکھتے ہوئے بولا، نہیں بتاؤں گا، کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میں نے 18,000 کی بات تم سے نشے میں کی ہوگی، لیکن تم اس بات کو پکڑ کر کتے کی طرح بھونکنا شروع ہو گئے ہو۔ میں 10,000 کی وہ ہڈی تمہارے منہ پر مارتا ہوں۔ میں نے رائفل اس کی طرف سیدھی کر لی اور بے انتہا سرد لہجے میں کہا، اب بات 10,000 کی نہیں، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، ورنہ مردے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یاد رکھو یہ میری آخری وارننگ ہے۔ غلام خان کا چہرہ بھیگا ہوا تھا، ورنہ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمایاں ہوتے۔ وہ بدبخت اندر سے مسمار ہو گیا تھا، لیکن اس کی سرخ گردن ابھی تک اکڑی ہوئی تھی۔ غلام خان سے کچھ پوچھنا میرا مطمع نظر نہیں تھا۔ وہ میرے سوالوں کے جواب نہ بھی دیتا تو کیا فرق پڑ جاتا، لیکن اس کی اکڑی ہوئی سرخ گردن اب میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ نہیں بتاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ اپنی ہمت جمع کر کے بولا۔ غالباً اسے یقین نہیں تھا کہ میں آخری حد تک جاؤں گا۔ میں نے رائفل اور ٹارچ کنارے پر رکھ کر یخبستہ پانی میں چھلانگ لگائی اور چند لمحوں میں غلام خان کو روئی کی طرح دھنک دیا۔ وہ نیم بے ہوش تھا، مگر اس کا ایک ہاتھ ابھی تک واسکٹ کی اندرونی جیب پر ہی جما ہوا تھا۔ میں اسے ٹانگ سے گھسیٹ کر گڑھے سے باہر لایا۔ رائفل کے ساتھ ساتھ قاتل خنجر بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ اس کا لباس کیچڑ سے لت پت تھا اور خونی دھبوں سے داغدار تھا۔
ہم جھاڑ جھنکار سے اٹی ہوئی ایک تنگ گھاٹی میں تھے اور قریب و جوار سے ہمیں دیکھ لینا آسان نہیں تھا۔ میں نے بڑے اطمینان سے غلام خان کی واسکٹ میں ہاتھ ڈال کر ایک رومال میں لپٹے ہوئے کرنسی نوٹ باہر نکال لیے۔ یہ نوٹ بھیگ چکے تھے۔ میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ یہ 500 کے نوٹوں کی 3 گڈیاں تھیں، یعنی 1.5 لاکھ روپیہ۔ سکہ رائج الوقت۔ ان میں سے صرف ایک گڈی ذرا ہلکی تھی، اس میں سے 8,000 روپیہ نکال کر مجھے دیا گیا تھا۔ میں نے غلام خان کی تمام جیبیں کھنگال لی۔ ایک جیب سے 150 روپے کے کرنسی نوٹ ملے۔ ایک جیب میں ایک بوسیدہ سی ڈائری تھی جس میں چند کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ قمیص کی جیب سے ایک بال پوائنٹ اور ریزگاری ملی۔ ڈائری کے کاغذات میں ایک رسید بھی تھی۔ سادہ کاغذ پر لکھی ہوئی یہ رسید باگڑ خیل کے کسی گلجان نامی شخص کی طرف سے تھی۔ 2 روز پہلے گلجان نے ایک باز بعوض 12,000 روپے نصف جس کے 6,000 ہوتے ہیں غلام خان کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ کل رقم وصول کر لی گئی تھی اور اب اس پرندے پر گلجان کا کوئی حق دعویٰ نہیں تھا۔ نیچے 2 انگوٹھے لگے ہوئے تھے، یعنی گلجان نامی کسی انجان شخص سے یہ باز 12,000 روپے میں خرید کر غلام خان نے 1.5 لاکھ میں بیچا تھا۔ لالچ کی انتہا یہ تھی کہ اس سودے میں 1,40,000 کے قریب منافع حاصل کر کے بھی وہ میرے 18,000 لے کر رفو چکر ہو رہا تھا۔ روپے کی بات نہیں تھی، بات غلام خان کی تھی۔ وہ ایک غزیلہ درندہ تھا۔ غیر تو غیر اپنے بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں تھے۔ میں نے باگڑ خیل میں اس کے اہل خانہ کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے اہل خانہ نہیں تھے، یرغمالی تھے۔ اس کی دہشت ناک آواز ان کے پیشاب خطا کر دیتی تھی۔ وہ اس گھر میں یوں رہتے تھے جیسے کسی خون آشام مگرمچھ کے ساتھ جھیل کی دیگر مخلوق رہتی ہے۔ میں جو کچھ غلام خان سے معلوم کرنا چاہتا تھا وہ مجھے اس کی جامع تلاشی سے معلوم ہو گیا تھا۔ میں نے غلام خان کے کمبل سے اپنے شکاری بوٹوں کی کیچڑ صاف کی۔ یہ کمبل اس وقت میمیانی کی شاخوں سے الجھ گیا تھا جب غلام خان گڑھے میں گرا تھا۔ اپنی جیکٹ کی جیبوں سے کیچڑ اور پانی وغیرہ نکال کر میں نے ٹارچ پتلون میں ٹھونسی، رائفل اٹھائی اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ غلام خان زخموں سے چور نڈھال پڑا تھا۔ میں نے بے پناہ صفاقی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ غلام خان، میں جو جاننا چاہتا تھا جان گیا ہوں۔ اب میں تمہیں چھوڑ سکتا تھا لیکن چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے تم سے گولی کا وعدہ کیا تھا اور میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ غلام خان کو میری آنکھوں میں یقیناً موت نظر آئی تھی۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ میری رائفل نے دھماکے سے شعلہ اگلا اور غلام خان کی پیشانی پر سیاہ سوراخ نمودار ہو گیا۔ میں نے ایک 10-15 کلو کا پتھر اس کے کمبل میں رکھا اور کمبل اس کے پیٹ سے باندھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی گمشدہ رائفل اور خنجر وغیرہ ڈھونڈنے کے لیے یک بستہ گڑھے کی تہہ میں اتر چکا تھا۔ یہ سارا واقعہ تقریباً 20 منٹ کے اندر وقوع پذیر ہو گیا۔ میں نے نوٹوں کی بھیگی ہوئی گڈیاں چرمی جیکٹ کی اندرونی جیبوں میں رکھنا چاہی، لیکن ان کا ابھار مشکوک نظر آ رہا تھا۔ میں نے کل 10,000 روپیہ نکال کر باقی ساری رقم رومال میں لپیٹی اور اسے گڑھے کے قریب جھاڑ جھنکار کے اندر ایک محفوظ رکھنے میں چھپا دیا۔ اس کے بعد میں مستحکم قدموں سے واپس پہاڑی ریسٹورانٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات ابھی تاریک تھی، تاہم مشرق سے صبح صادق کا اجالا نمودار ہو رہا تھا۔ میرے بھیگے کپڑوں سے ہوا بدن چھیدتی ہوئی گزر رہی تھی۔ ابھی میں بلندی کی طرف 100-150 گز ہی دور گیا تھا کہ ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ آواز ایک بڑے پتھر کی اوٹ سے آئی تھی۔ اس کے فوراً بعد ٹارچ کی روشنی میرے ارد گرد چمکی۔ کون ہے؟ یہ آواز عیسیٰ جان کی تھی۔ میں اس آواز کو اور اس صورت کو بھلا کیسے نہ پہچانتا؟ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مجھ سے 15-20 قدم کی دوری پر کھڑا تھا۔ وہ دونوں جیسے ایک دم اندھیرے سے کہیں اگائے تھے۔ عیسیٰ جان نے مجھے اردو میں مخاطب کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مجھے پہچان گیا ہے۔ کہیں غلام خان کو جہنم واصل کرتے ہوئے مجھے دیکھ تو نہیں لیا گیا؟ یہ سوال میری سوچوں میں سنسنایا اور تیر کی طرح ذہن میں پیوست ہو گیا۔ میں ہوں احسان، میں نے بلند آواز میں جواب دیا۔ ایک لمحے کے توقف سے عیسیٰ جان نے پوچھا، کچھ پتا چلا تم کو؟ نہیں، کچھ نہیں پتا چلا۔ ابھی ادھر ایک فائر ہوا تھا، عیسیٰ جان نے پوچھا۔ میں نے کیا تھا، میرا خیال تھا شاید کوئی جواب آئے گا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ عیسیٰ جان دوسرے شخص کے ساتھ چلتا ہوا اب میرے قریب آ گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میرے لباس پر ڈالی۔ اوے خوچا، یہ کیا ہوا؟ کہاں گرا تھا؟ ادھر ڈھلان پر 2-3 گڑھے ہیں، اندھیرے میں پاؤں پھسل کر گڑھے میں چلا گیا تھا۔ اور یہ غلام خان ایک دم کیوں رفو چکر ہو گیا؟ کوئی پیسہ میسا تو نہیں لے گیا تمہارا؟ نہیں، میرے ساتھ تو اس کا حساب بے باک تھا، پر میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ ایک دم کیوں نکل گیا۔
عیسیٰ جان کا ساتھی بولا، اس کے پاس کافی رقم تھی، اتنی جلدی اور اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا اس کو۔ ہم کچھ دیر ٹیلوں میں گھومتے اور غلام خان کو آوازیں دیتے رہے، پھر ڈیرے پر واپس آ گئے۔ میں نے شکر کیا کہ عیسیٰ جان نے گڑھے کا رخ نہیں کیا۔ اپنی طرف سے میں نے شواہد ختم کر دیے تھے، پھر بھی گڑھے کے گرد و پیش میں کوئی منظر عیسیٰ جان کے عقابی نگاہوں میں کھٹک سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پو پھٹ گئی، تاریکی کی دبیز دھند سے نشیب و فراز نمودار ہونے لگے، خوابدیدہ جنگل ایک انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا۔ عیسیٰ جان رت جگے کے بعد بھی بالکل تر و تازہ نظر آتا تھا۔ اجالے میں اس کی صورت اور بھی کرخ دکھائی دی۔ نہ جانے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے جاگیردار قادر زمان کا بخار میں تپا اور تمتمایا ہوا چہرہ یاد آنے لگا۔ تمتماہٹ کی حد تک دونوں چہرے ایک جیسے تھے۔ میں ابھی کسی فیصلے پر پہنچ نہ پایا تھا کہ میرا اگلا قدم کیا ہوگا۔ غلام عباس کا مشورہ یہ تھا کہ ہم عیسیٰ جان کے روانہ ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جائیں، یوں ہمیں اپنا لاہ عمل مرتب کرنے میں آسانی رہے گی۔ میرا اپنا خیال بھی اس سے ملتا جلتا تھا، لہٰذا جب ہم نے عیسیٰ جان کو چارپائی پر پھیل کر پراٹھے اور چائے کا ناشتہ کرتے دیکھا تو خود بھی ڈیرا چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہماری تیاری دیکھ کر عیسیٰ جان نے ایک ہانک لگائی، اوئے خوچا، تم کدھر جاتا ہے؟ ادھر آؤ ہمارے پاس۔ اس کے بھاری بھرکم لہجے میں عجب تنتنا اور ٹھہراؤ تھا۔ ہم اس کے قریب پہنچے۔ میں نے کہا، ہم جا رہے ہیں ملک عیسیٰ، ادھر شکاری پارٹی میں ہمارا انتظار ہو رہا ہوگا۔ وہ بولا، اوے عباس خانہ، تم بھی جاتا ہے؟ عباس خان نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ جوش سے بولا، تم نہیں جائے گا اوے، تم ہمارے ساتھ جائے گا۔ رات تمہارا آواز ہمارے دل کو بہت لگا ہے، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، وہاں رات کو تم ہمارے ڈیرے میں گائے گا، ہمارا لوگ بہت خوش ہوگا تمہیں سن کر۔ عباس خان کا چہرہ ایک دم زرد ہو گیا۔ وہ پہلے ہی عیسیٰ جان سے کچھ گھبرایا ہوا تھا، منہ سے تو نہیں کہہ رہا تھا، لیکن اس کی دلی خواہش یہی تھی کہ اس معاملے میں وہ زیادہ ملوث نہ ہو۔ عیسیٰ جان نے اس کے دبلے پتلے کندھے پر اپنا بھاری بھرکم ہاتھ مارا۔ اوے پاگل کا بچہ، کیا چوزے کے مافک کاپتا ہے؟ ادھر ہم تمہارا یخنی مخنی نہیں پیے گا، بس گانا سنے گا اور انعام دے کر واپس بھیج دے گا۔ گھبرانے کا بات نہیں، بے شک اپنے ساتھی کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ ہاں، احسان الہی، تم بھی چلو ہمارے ساتھ، کل واپس آ جانا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ ایک مشکل ترین مرحلہ خود بخود حل ہو رہا تھا۔ میں نے بے حد احتیاط سے عباس خان کے بازو میں چٹکی لی اور عیسیٰ جان سے کہا، ٹھیک ہے ملک جی، جیسے تمہارا حکم۔ پھر سوالیہ نظروں سے عباس خان کی طرف دیکھا۔ عباس خان نے بھی رضامندی کے انداز میں سر ہلا دیا۔